السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہادیہ کے زمرے گفت و شنید میں آپ کا استقبال ہے۔ رجوع الی القرآن آل انڈیا مرکزی مہم شعبہ اسلامی معاشرہ کی جانب سے منائی جا رہی ہے۔ اس مہم کا دورانیہ کیا ہوگا؟ اس مہم کے مقاصد و غرض و غایت پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم رضی اسلام ندوی صاحب۔ مولانا رضی اسلام ندوی صاحب شریعہ کونسل کے سیکریٹری، ادارہ تحقیق اسلامی کے نائب صدر، شعبہ اسلامی معاشرہ کے مرکزی سیکریٹری، ندوہ سے فارغ التحصیل ہیں اور مصنف و ادیب ہیں، اور فقہ کے سوالات میں ایک مستند حوالہ مانے جاتے ہیں۔ محترم مولانا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میرا پہلا سوال محترم مولانا سے یہ ہے کہ اس مہم کے ذریعے سے کس کو ہدف بنایا جائے گا؟ اسلامی معاشرہ کے تناظر میں یہ مہم ہے یا دعوت کے تناظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اسلامی ہند اپنی میقات کے لیے پالیسی اور پروگرام ترتیب دیتی ہے، تو یہ میقات جو اپریل 2019 سے شروع ہوئی ہے، اس میں جماعت نے یہ طے کیا تھا کہ وہ رجوع الی القرآن کے عنوان سے ایک مہم منائے گی۔ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ مہم 14 سے 23 اکتوبر میں منائی جائے گی۔ مہم کا مقصد مسلمانوں کو قرآن کریم سے جوڑنا، اس سے گہرا تعلق پیدا کرنا، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل پر انہیں آمادہ کرنا ہے۔ ہمارا احساس یہ ہے کہ مسلمان قرآن سے گہری عقیدت رکھتے ہیں، اس پر ان کا ایمان ہے، دلوں میں ان کے قرآن کی عظمت پائی جاتی ہے، لیکن اس سے ان کا جیسا تعلق ہونا چاہیے، جو مطلوب ہے، وہ تعلق ان کا نہیں ہے۔ قرآن مجید سے مسلمانوں کے جس تعلق کا اظہار ہوتا ہے، وہ مکان یا دکان کے افتتاح کے موقع پر وہ قرآن خوانی وہ کرتے ہیں، کوئی کہ تکرار و تنازع ہو جاتا ہے تو اس پر وہ قرآن کی وہ قسم کھاتے ہیں۔ اس طرح کے مظاہر ہیں، لیکن کیا قرآن صرف انہی کاموں کے لیے ہے؟ نہیں، بلکہ قرآن تو اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں رہنما بنایا جائے، زندگی کے جو مسائل ہیں ان میں قرآن سے رہنمائی حاصل کی جائے، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے، جو کچھ قرآن میں ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، قرآن مجید میں کن کاموں کا حکم دیا ہے وہ جانا جائے، کن کاموں سے روکا گیا ہے ان کی واقفیت ہو، اور پھر قرآن کی تلاوت سمجھ کر کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن پر عمل کرنے کا جذبہ بھی پایا جائے، اور قرآن کی تعلیمات کو سماج میں نافذ کرنے کی بھی کوشش کی جائے۔ تو جماعت کی اس مہم کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں قرآن کے تعلق سے بیداری لائی جائے، اور حقیقی طور پر قرآن سے مسلمانوں کا کیسا تعلق ہونا چاہیے اس جانب ان کو متوجہ کیا جائے۔ جی مولانا، آپ نے بہت اہم نکات آپ نے پیش کیے ہیں۔ ساتھ ہی یہ کہ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اس مہم کے ذریعے سے مطلب مختلف بیداری کے کورسز، بیداری ہی پیدا کی جائے گی، یا پھر اس میں کچھ مختلف فالو اپ کورسز بھی ہم رکھیں گے اور اس مہم میں اس کو بھی متعارف کروایا جائے گا؟ اس پر بھی آپ تھوڑا روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے، قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہے، اس کا پیغام تمام لوگوں کے لیے ہے، لیکن جماعت کی طرف سے یہ مہم جو منائی جا رہی ہے اس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ اس میں صرف مسلم معاشرہ کو اپنے پیش نظر رکھا جائے۔ چنانچہ یہ مہم جماعت کے شعبہ اسلامی معاشرہ کی طرف سے منائی جا رہی ہے، اور اس کا ہدف صرف مسلم معاشرہ ہے۔ مسلمانوں کے تمام طبقات میں مہم کے تعلق سے پروگرام کیے جائیں گے، مردوں کے درمیان، خواتین کے درمیان، نوجوانوں کے درمیان، لڑکوں کے درمیان، لڑکیوں کے درمیان، اسکول اور کالج کے طلباء و طالبات کے درمیان،
علماء اکرام کو بھی اس مہم میں استعمال کیا جائے گا اور ان کے ذریعے بھی مہم کے مختلف پروگرامز پیش کیے جائیں گے۔ خلاصہ یہ کہ جماعت کی طرف سے یہ جو مہم جو منائی جا رہی ہے اس کا فوکس صرف مسلم معاشرہ ہوگا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ مسلمانوں کو سمجھ کر قرآن پڑھنے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے پر آمادہ کیا جائے۔ تو اگرچہ قرآن مجید کی تعلیمات تمام انسانوں کے لیے ہیں اور جماعت اپنے جو مختلف پروگرام جو کرتی ہے اس میں اس چیز کو بھی پیش نظر رکھتی ہے، چنانچہ ماضی میں قرآن سب کے لیے یا اس طرح کے دیگر عناوین پر مہمات منائی گئی ہیں، پروگرامس منعقد کیے گئے ہیں، جس میں کہ تمام مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان قرآن کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ لیکن یہ مہم جو 14 تاریخ سے 23 تاریخ تک اکتوبر میں جو منائی جا رہی ہے، اس مہم کا فوکس صرف اسلامی معاشرہ ہے۔ مسلمانوں کے تمام طبقات کو اس مہم میں مخاطب بنایا جائے گا۔ دیکھیے، اس مہم کا دورانیہ اگرچہ 10 دن ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ان 10 دنوں میں قرآن کا پیغام عام کرنے کی کوشش کریں گے، قرآن کی اہمیت، عظمت اور مطلوبہ تعلق سے مسلمانوں میں بیداری لانے کی کوشش کریں گے، بلکہ ہم نے جو منصوبہ جو بنایا ہے کہ اس مہم کے دوران ہم کچھ ایسے کام بھی انجام دینے کی کوشش کریں گے جن سے کہ آئندہ بھی برابر فائدہ اٹھایا جاتا رہے۔ چنانچہ حلقوں میں جو اس مہم کے تعلق سے جو پروگرامس وضع کیے گئے ہیں، جو منصوبہ بندی کی گئی ہے، اس میں قرآن لرننگ سینٹرز قائم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ یعنی ہم ایسے ادارے قائم کریں گے، ایسے مراکز و تشکیل دیں گے اور ایسے سینٹرز بنائیں گے جن کے ذریعے آئندہ قرآن کی تعلیم عام کرنے کی کوشش کی جائے، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سکھایا جائے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، تعلیم بالغان کے بھی مراکز قائم کیے جائیں، تجوید کے کورسز شروع کیے جائیں، تعلیمات قرآن کو عام کرنے کے لیے کچھ کورسز کا اجرا کیا جائے۔ تو گویا کہ ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ قرآن کی طرف توجہ دلانے اور قرآن کے تعلق سے بیداری لانے کا یہ کام صرف انہی 10 دنوں میں نہیں ہوگا، بلکہ اصلاً ان 10 دنوں میں کچھ ایسے کاموں کا آغاز کیا جائے گا جو انشاءاللہ آئندہ بھی برابر جاری رہیں گے اور ان سے مسلمانوں کے تمام طبقات کو ایسے کام کیے جائیں گے جو یہ سب بعد میں بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جی، اگلا اور آخری سوال ہمارا یہ ہے کہ مہم کے دوران قرآن مجید کے آئلی احکامات کی پابندی کا جائزہ لیا بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس کے لیے ہم نے کوئی سوال نامہ تیار کیا ہے اور اس کے لیے کیا مہم کے دوران کون سی چیزیں جو ہیں ہم لوگ انجام دینے والے ہیں، کون سی سرگرمیاں، اس پر بھی آپ تفصیل سے روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے لیے ہیں۔ سیاسی زندگی میں مسلمانوں کی رہنمائی فراہم کی گئی ہے، معاشی میدان کے لیے قرآن مجید میں تعلیمات موجود ہیں، اسی طرح مسلمانوں کی سماجی زندگی، عائلی زندگی کے لیے بھی قرآن مجید میں مختلف احکام دیے گئے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ مسلم معاشرہ بہت سی ان سماجی تعلیمات پر، عائلی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہے۔ مسلم معاشرے میں عائلی زندگی کے تعلق سے، خاندانی معاملات میں، معاشرتی زندگی میں، باہم آپس میں کیسے معاملات ہوں، اس تعلق سے مسلم معاشرہ قرآن مجید کے بہت سے احکام پر عمل نہیں کر رہا ہے، اور اسی طرح
بعض ایسے کاموں اور معاملات میں وہ ملوث ہے جن سے قرآن مجید میں روکا گیا ہے۔ تو اس مہم کے دوران انشاءاللہ ان موضوعات کو بھی نمایاں کیا جائے گا جو سماجی زندگی سے متعلق ہیں۔ اس تعلق سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ سماجی زندگی کے تعلق سے جو قرآن کے جو احکام ہیں، جو تعلیمات ہیں، جو ہدایات ہیں، ان کو بھی بیان کیا جائے گا، اور سماجی زندگی کے تعلق سے قرآن مجید میں جن کاموں سے روکا گیا ہے ان کو بھی نمایاں کر کے پیش کیا جائے گا۔ تو مہم کے دوران جو چھوٹے بڑے جو پروگرام ہوں گے مختلف یہ سطح کے، اس میں سماجی موضوعات کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے گا اور ان کی طرف بھی متوجہ کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ جماعت اسلامی کے یہ مہم اصلاً جماعت کے ارکان اور کارکنان اس کے مخاطب ہوں گے، تو پروگراموں کے دوران وابستگان جماعت کو خود اپنا جائزہ لینے کا بھی موقع ملے گا کہ ان کی زندگی جو وہ قرآن مجید کی طرف دوسرے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، خود ان کی زندگی قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ مہم وابستگان جماعت کو خود اپنا جائزہ لینے کا موقع فراہم کرے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ عام مسلم سماج میں بھی قرآن کی ان تعلیمات اور احکام کو عام کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرا یہ کہنا تمام مسلمانوں سے ہے کہ رجوع الی القرآن، یعنی قرآن کی طرف پلٹو، کہ یہ مہم اگرچہ جماعت اسلامی ہند کی طرف سے منائی جا رہی ہے، لیکن اس کا خطاب تمام مسلمانوں سے ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک مومن کا قرآن مجید سے جو تعلق ہونا چاہیے اس کا صحیح اظہار ہونا چاہیے۔ قرآن مجید دنیا کی واحد کتاب ہے جس کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ قرآن مجید دنیا کی واحد کتاب ہے جس کو بہت بڑی تعداد میں لوگ بغیر سمجھے بوجھے پڑھتے ہیں۔ تو قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا تھا کہ اس کو اس کے ماننے والے بغیر سمجھے بوجھے پڑھیں۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اس میں زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا گیا ہے، اس لیے قرآن سے صحیح تعلق اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب کہ قرآن کی تلاوت صحیح طریقے سے کی جائے، ساتھ ہی قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے، قرآن کی تعلیمات ہدایات احکام پر عمل کیا جائے اور ان تعلیمات و ہدایت کو سماج میں نافذ کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو ہمارا مطالبہ تمام مسلمانوں سے ہے کہ قرآن پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کو سماج میں نافذ کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ کام صرف جماعت اسلامی کے وابستگان ارکان و کارکنان ہی کا نہیں ہے، بلکہ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، نوجوان ہو یا بوڑھا ہو، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اس مہم کے ذریعے ہم تمام لوگوں کو ان کی ذمہ داری یاد دلانا چاہتے ہیں اور ان سے امید یہ رکھتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ قرآن کے اس پیغام کو خود سمجھیں گے، اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے اور اپنے دوسرے متعلقین تک بھی یہ باتیں پہنچانے کی کوشش کریں گے۔